کیا سپریم کورٹ کے ججز فیض حمید سے گھبراتے تھے؟ سمجھ لیں فیض حمید ہی تھا. پریشر نہیں بھی ڈالتا تھا نا تو اس کا پریشر محسوس کر لیا جاتا تھا. کیا یہ بات سچ ہے کہ جنرل فیض حمید آپ سے کچھ اپنی من پسند کے فیصلے لینا چاہتے تھے؟ وہ میرے پاس آئے تھے جی کہ پہلے انہوں نے یہی بات کی جی کہ اس کو. تو یہ جنرل فیض حمید نے کہا تھا کہ نواز شریف اور مریم نواز کے بارے میں جو ہے وہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے. نواز شریف اور مریم کے لیے اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی تو میں نے اسے کہا تھا یار میں آپ کو یہاں سے سیدھا جیل بھیج سکتا ہوں. فیض حمید صاحب بات یہ ہے کہ آپ مجھے چیف جسٹس آف پاکستان بنوا دیں گے اور اس کے عوض میں اپنا ضمیر آپ کے پاس گروی رکھ دوں تو مجھے یہ سودا قبول. تو آپ نے پہلے کہا کہ جنرل فیض حمید آپ سے کچھ من پسند کے فیصلے کروانا چاہتے تھے، تو وہ فیصلے کیا تھے؟ دیانتداری سے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو نیکسس شروع ہوا تھا نا اس وقت میاں ثاقب نثار اور قمر جاوید باجوہ اور قمر جاوید باجوہ اس وقت جو تھا وہ آپ یہی سمجھ لیں فیض حمید ہی تھا. آئی ایس آئی کے ڈی جی آئی کا ہم نے اس دور میں کبھی نام بھی نہیں سنا تھا، تو سب کچھ ظاہر ہے اسی کے کنٹرول میں تھا اور بہت زیادہ تھک اینڈ تھن تھا. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ پریشر نہیں بھی ڈالتا تھا نا تو اس کا پریشر محسوس کر لیا جاتا تھا. بیسیکلی تو وہ اس لیے آئے تھے، مطلب اس پریٹیکسٹ پہ آئے تھے کہ میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آرڈر پاس کیا تھا اسلام آباد سے تمام طرح کی انکروچمنٹس ختم کرنے کا، جس میں سے آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کے سامنے جو آپارا روڈ ہے وہ بھی شامل تھی. اچھا وہ اب ظاہر ہے ایک پورے اس روڈ کے ساتھ ایک اچھا خاصا پورا گرین بیلٹ جو ہے وہ انہوں نے اس اپنے حدود میں شامل کیا ہوا تھا. اور ظاہر ہے اگر آپ کسی مائٹی ون سے کوئی اپنا آرڈر نہیں ایگزیکیوٹ کروا سکتے تو پھر یہ تو کچھ چھابڑی والوں کو کسی بازار سے ہٹا دینا یا فٹ پاتھ سے ہٹا دینا یہ کوئی بڑی وہ چیز نہیں ہے. تو خیر وہ میں نے آرڈر کیا، سی ڈی اے بھی اس میں ریلیکٹنٹ تھا لیکن میں نے سی ڈی اے والوں کو بھی ٹائٹ کیا. وہ خیر وہ گئے تو اس کے حوالے سے وہ میرے پاس آئے تھے جی کہ پہلے انہوں نے یہی بات کی جی کہ اس کو آپ تھوڑا ہمیں ٹائم دے دیں، ریویو کر دیں. تو میں نے انہیں کہا تھا جی بات یہ ہے کہ میں نے اپنا آرڈر کر دیا ہے، میں آپ کو صرف اسی صورت میں کہ آپ کورٹ میں پیش ہو کے بتائیں کہ 2 مہینے کے اندر آپ یہ اس کو ریموو کر دیں گے تو بس اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. تو باقی اگر میرا آرڈر آپ نے چیلنج کرنا ہے سپریم کورٹ کر لیں، ثاقب نثار صاحب کے پاس لگے گا، وہ میرا نام دیکھتے ہی اس پہ کچھ نہ کچھ اس کو آلٹر کر دیں گے. تو خیر یہ انہوں نے بات کر کے پھر انہوں نے بات اس انداز میں مجھ سے شروع کی کہ سر یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہے اس کے فیصلے کے اگینسٹ جب اپیل وغیرہ فائل ہوتی ہے تو اس کا کیا پروسیجر ہے. تو میں نے کہا جی کوئی پرٹیکولر کیس ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی وہ نواز شریف والا کیس ہے. تو میں نے انہیں کہا جی اس میں تو ابھی فائنل نہیں ہوا کوئی، مطلب ان کی ایکویٹل ہوئی ہے یا کنوکشن ہوئی ہے، ابھی تو کچھ نہیں ہوا، تو ابھی تو اس میں 8-10 دن پڑے ہیں. تو وہ کہنے نہیں سر وہ تو طے ہو گیا ہے کہ کنوکشن ہونی ہے اب شریف اور مریم کے لیے. تو میں نے کہا جی ہاؤ یو آر سو شیور؟ تو اس نے کہا بس سر چھوڑیں نا ان باتوں کو، بس دیٹ از اچھا. میں نے کہا جی اگر آپ کو اتنا کچھ پتہ ہے تو ہائی کورٹ کا بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا ہائی کورٹ میں کیا ہوتا ہے. کہتا ہے سر ہماری جو ٹاپ ارشلان ہے اس کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ ہائی کورٹ میں کیس اس بینچ میں جائے جس کا حصہ شوکت عزیز صدیقی بھی ہوں تو ان پروسیڈنگز کو کچھ کریڈنس اٹیچ ہو جائے گی. تو میں نے انہیں کہا جی بات یہ ہے کہ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے میں پورے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کام کر رہا تھا ایک سینئر پیونی جج کی حیثیت سے، تمام مرڈر ریفرنسز میں سن رہا تھا، نیب کے کیسز میں سن رہا تھا، باقی جو بھی ڈویژن بینچ کے کیسز ہوتے ہیں وہ میں ہی سنتا تھا، تو آپ نے مجھے بینچ سے ہٹوایا کیوں؟ تو وہ کہنے لگے جی کہ بات یہ ہے کہ جو ہماری لیگل ٹیم ہے اس کا یہ خیال تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ہی جج ہے جو کرمنل کام کو سمجھتا ہے اور جو پرو ڈیفنس بھی ہے تھوڑا سا، اور وہ میرا انہوں نے نام بتایا.
انہوں نے کہا جی کہ میک شور کہ اس سے ریلیٹڈ یا یہ کیس ان کے پاس نہ جائے. تو پھر ہم نے آپ کے چیف جسٹس آف پاکستان کو ریکویسٹ کی, انہوں نے آپ کے چیف جسٹس کو کہا, اس لیے آپ کو بینچ سے ہٹوایا گیا. تو بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب, جو کہ سپریم کورٹ کے جج رہ چکے ہیں, جن کو جنرل فیض حمید, ان کے مطابق جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ نے ان کے عہدے سے برخاست کروایا, اس شرط پر کہ جنرل فیض حمید جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کے گھر گئے یہ پیشکش لے کے کہ آپ کو چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیا جائے گا اگر آپ نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف فیصلہ دیں. تو جنرل فیض حمید نے جب یہ پیشکش کی تو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے آگے سے انہیں کہا کہ جی نہیں, میں اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں دوں گا, اگر آپ مجھے جو ہے وہ کوئی بھی عہدہ دے دیں اور اس کے مطابق مجھ سے اپنی مرضی کا فیصلہ چاہیں تو میں نہیں دوں گا. جس کے بعد جنرل فیض حمید نے انہیں عہدے سے برخاست کروایا, پہلے بینچ سے علیحدہ کروایا, اور آج جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے بہت سی باتوں کے انکشافات کیے. اس کے علاوہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس کے بعد جنرل فیض حمید جو ہے وہ عدالتوں کو مینیج کرتے رہے, اور ان کا پریشر اتنا ہوتا تھا کہ سپریم کورٹ کے جج جو ہے وہ خود اس چیز کو محسوس کر جاتے تھے, اور جو فیصلہ وہ چاہتے تھے جنرل فیض حمید صاحب, ان کو وہ فیصلہ جو ہے وہ کر دیا جاتا تھا. تو یہ جس طرح کا نظام جو ہے وہ چل رہا تھا, اس کے بارے میں جسٹس شوکت